ویلکم بیک ناظرین. حامد خان صاحب، اپوزیشن اتحاد اگر کہتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کا بارڈر بند کر دیں گے، احتجاج کریں گے اور ہماری اگلی اسٹریٹجی یہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بڑا نیکسٹ لیول ہے احتجاج کا اگر آپ لوگ اس پر جا رہے ہیں؟ دیکھیے، احتجاج جو کرنا ہے وہ ہر پارٹی کا اور ہر عوام کا حق ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی احتجاج اس قسم کا کیا جاتا ہے تو اس کو زیادہ مثبت طریقے لینا چاہیے اور اس کے سیاسی حل تلاش کرنے پڑیں گے. یہ جو طریقہ کار ہے اس وقت کی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہر چیز پر وہ صرف سختی، ظلم، زیادتی اور جبر کرتے ہیں اور اس سے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ مسئلہ زیادہ الجھ جاتا ہے. لہذا اپنا رویہ درست کرے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں کھیلنے والی یہ جو دونوں بڑی پارٹیاں ہیں اور حکومتیں ہیں. لیکن سر اس سے صوبائی ہم آہنگی متاثر ہوگی. اس میں کانسٹیٹیوشن بھی بڑا واضح ہے، تو آپ بڑے ماہر ہیں کانسٹیٹیوشن کے بھی، تو کیا ایسا احتجاج کرنا چاہیے؟ نہیں، احتجاج کرنے میں کوئی حق نہیں ہے، لیکن نہیں، اگر آپ کے پی اور پنجاب کے بارڈر کو بند کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ یہ احتجاج معنی خیز تو ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ احتجاج کو بند انہوں نے کیا ہے. جب بھی کبھی کے پی سے کوئی ڈیلیگیشن آیا، کوئی احتجاجی لوگ آئے ہیں، انہوں نے کنٹینر لگا کے پنجاب کے رستے بند کیے ہیں اور سارے پنجاب میں کنٹینر لگا کے آپ نے سب نے دیکھا ہے. جو یہ حقیقتاً جو پنجاب کی ایک جعلی حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو انہی کے ہاتھوں میں ہے، جو کہ در حقیقت ہارے ہوئے لوگ اور فارم 47 کے لوگ ہیں، انہوں نے اصل میں یہ خلیجیں پیدا کی ہوئی ہیں کہ احتجاجی لوگ خیبر پختونخوا سے پنجاب نہیں آ سکتے. تو پھر یہ بات پھر پنجاب اگر خیبر پختونخوا کے لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا حق ہے کہ اعتراض کریں؟ جن صاحب، سر 9 مئی کے کیسز کی اگر بات، سپریم کورٹ کا بڑا واضح حکم آ گیا ہے کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ 4 مہینوں کے اندر کلوز ڈاؤن کریں، لیکن دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ گواہیاں ہونی ہیں، پورا مقدمہ چڑھنا ہے، ایک فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے. عمران خان صاحب مین ایکیوز ہیں اس تمام معاملے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے 4 مہینوں کے اندر یہ کلوز ڈاؤن ہو جائے گا یا اسے مزید وقت لگے گا؟ دیکھیں پاکستان میں نا انفارچونیٹلی مقدمات اتنی طوالت اختیار کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک بندہ جس کے اوپر کوئی جرم ہے، وہ اگر اس کی جرم کی سزا 4 سال ہے تو وہ 7 سال جیل میں رہتا ہے اور اس کے بعد کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا جرم نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہماری قانونی اصلاحات ہونی چاہیے. ابھی دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کورٹیں یہ بھی پریشر نہیں دے سکتی کہ اتنے دنوں میں مقدمے کو کرے، چکے ڈیپینڈز آن آپ کا لا آف ایویڈنس ہے، اس میں اندر ایویڈنسز ہونی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ایور چونکہ مسئلہ پرولانگ ہو چکا ہے اور آلریڈی یہ بہت سے کیسز ٹرائی ملٹری کورٹس میں بھی ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر ہے، تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کی اس ڈائریکشن کے اوپر یہ کام ضرور پوری طور کے اوپر حکومت اور پراسیکیوشن والے کریں گے اور اس کو کرنا چاہیے تاکہ یہ فنش ہو اور پتہ لگے کہ کون اس میں انوالو تھا اور کتنا انوالو تھا اور قرار واقعی سزا ہو اس میں. اور باقی چیزوں کے علاوہ کم از کم ایسے لوگ جو جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوئے یا جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا، یہ تو ایک بدترین دشمن بھی پاکستان کا نہیں کر سکتا. تو ایسے لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم سیاست کے میدان سے تو باہر ہونا، بیکاز ان کو کوئی اس طرح کی رسپانسبلٹی آپ نہیں دے سکتے جو ملک کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہوں. تو یہ دیکھا جائے. ابھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ورغلایا گیا، یہ کیا، پر یہ ٹھیک ہے، ایبیٹرز، پلانرز، فیسیلیٹیٹرز سارے اس میں مجرم ہوتے ہیں، لیکن جو ایگزیکیوٹر ہیں وہ بھی بچے تو نہیں ہیں، نابالغ تو نہیں ہیں. ایک بالغ بندہ 18، 20، 25، 30 سال کا وہ جا کے تیلی لگا کے آگے لگا رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں اور اسے پتا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں قانون سے تو کوئی اس کا بچاؤ نہیں ہو سکتا، تو ان کو آنسریبل ہونا پڑے گا. حامد خان صاحب، 9 مئی والے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن بھی آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل مکمل ہو. عمران خان صاحب مین ایکیوزڈ ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو؟
سپریم کورٹ اس میں نہایت کمزور جا رہی ہے کیونکہ اس نے 26ویں ترمیم قبول کی ہے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے کسی آرڈر کی کوئی ویلیو نہیں جب تک کہ 26ویں ترمیم کے کیس کو فل کورٹ جو کہ 26ویں ترمیم کے وقت تھی وہ سن کے فیصلہ نہ کرے. یہ لہذا اور فیصلوں کی کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے. سر لیکن اب آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اہمیت نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں سے فیصلے آئے بھی جا رہے ہیں, ان پر امپلیمنٹیشن بھی اسی طرح ہو رہی ہے. یعنی اگر 4 مہینوں کا کہا ہے تو 4 مہینے میں ایک اور نیا ٹاسک ہے, جب ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس پر کہا جا رہا ہے کہ ٹرائل مکمل نہیں ہوگا. دیکھیے ٹرائل سارے جعلی ہیں, 9 مئی کے مقدمات جعلی ہیں کیونکہ وہ 9 مئی کو تو عمران خان صاحب جو تھے وہ انڈر ڈیٹینشن تھے, ان پر کیسے بنا دیے مقدمات. یہ سب جھوٹے مقدمات ہیں اور سپریم کورٹ کی کمزوری ہے, بجائے ان مقدمات کو جو ہے وہ ختم کر دیتے خام خواہ 4 مہینے کا ایک انہوں نے بھیج دیا ہے. تو یہ 26ویں ترمیم والی سپریم کورٹ ہے, اس کے اوپر واقعی کوئی اتنا اس کی جو ہے کریڈیبلٹی نہیں ہے. جن صاحب ابھی اپوزیشن اتحاد تو ایک اور احتجاج پلان کر رہا ہے, اور وہ پلان آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کے پی سے جو پانی اور بجلی آ رہی ہے وہ روکی جائے گی, کے پی کے اور پنجاب کے بارڈرز بند کیے جائیں گے. اگر اس اسٹریٹجی پر اپوزیشن اتحاد چلتا ہے تو آپ کے لیے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, کوئی مسائل ایسے کھڑے نہیں ہوں گے, نہ وہ بارڈر روک سکتے ہیں نہ کوئی بجلی روک سکتا ہے. یہ تو مطلب ہے آپ ایک خودکشی ہے نا, تو وہ خودکشی تو کوئی نہیں کرنے کا دے گا نا. جو ملک کے قومی سلامتی کے ادارے ہیں اور جو اوور ویلمنگ میجارٹی پبلک کی ہے, وہ چند لوگوں کے اس طریقے سے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ تو ہم آپ کے آئینی طور کے اوپر بھی آپ ایک ملک کے اندر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انرجی کو روک دیں اور بارڈروں کو سیل کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ممکن ہے. یہ ساری تھریٹس ہی ہوتی ہیں, اور آئی ایم شور کہ اپوزیشن کے لیڈر بھی اتنے ریسپانسیبل ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے. سر یہ اپوزیشن اتحاد نے مل کر اس کی اسٹریٹجی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فائنلائز کیا, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ڈینجرس ہے. اگر جس قسم کا وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا تو ہماری آپ ڈیمانڈز کو ایڈریس کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, انگیجمنٹ کریں, اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو اسٹریٹ اوے ہم یہ کریں گے. ڈیفینیٹ سی بات ہے اگر اس طرف جاتے ہیں تو وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں انگیجمنٹ تو گورنمنٹ اور حکومتی کولیشن ہر وقت چاہتی ہے. بہت سے پارٹیوں کی یہ کولیشن ہے اور اس سے کام چل رہا ہے, تو وہ ہر وقت انگیجمنٹ چاہتے ہیں. وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی شروع میں کہا کہ ہم جو ہیں ہم میثاق مفاہمت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اکٹھے چلتے ہیں. بلاول صاحب نے کہا آپ 1 قدم آئیں, ہم 2 قدم آگے آئیں گے. آفر کی پیپل پارٹی نے ان کو کہا آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. تو یہ ابھی ان چیزوں پہ قوم یقین نہیں کرتی کہ آپ کے یہ جو دھونس ہے اور دھمکیاں ہیں ان میں کوئی ریالٹی بھی ہے. تحریک انصاف نے تو سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لی ہیں, اور ابھی ان کا صرف جو ہے نا وہ تکیہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تکیہ کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان تو ایک تجربہ کار, ایک کونا مشق, ایک بہت ہی زیرک سیاستدان ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں بارڈروں کے اوپر ہم یہ کہ ضلع صوبے کے بارڈر کو روکیں گے یا انرجی کو روکیں گے, وہ تو کبھی بھی آن بورڈ اس پہ نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایسے ہوا میں. حامد خان صاحب, وہ لوگ جن کو آپ لوگوں نے الیکٹ کرایا جو آپ کے گروپ کے تھے وہی اب یو ٹرن لے رہے ہیں. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے, کس کے کہنے پہ لیا ہے, کس طرح سے یہ تمام معاملہ ہوا ہے؟ آپ کے تو اپنے اندر اتنی ڈیویژن ہے کہ بارز آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. بار ہمارے ساتھ کھڑی ہے, وکلا عام کامن کھڑے. ایک آدھ صدر بک جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بار بک جاتی ہے؟ نہیں, بار اپنی جگہ موجود ہے. اس نے اگر اپنا سودا کر لیا ہے ایک صدر نے حالات کو دیکھ کے, تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بار ان کے ساتھ ہے. بار تو ووٹر جو ہے اس نے تو کلیئرلی ہمارے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا ہے, لہذا بار اپنی جگہ کھڑی ہیں. اور ابھی پٹیشن جو ہے کراچی بار کی پٹیشن, لاہور ہائی کورٹ بار, لاہور بار کی پٹیشنیں پینڈنگ ہیں. لیکن سر صدر یونیلیٹرلی تو کوئی چیز نہیں کر سکتا جب تک بار کے دیگر ممبرز اس میں شامل نہ ہو. نہیں, یہ ہاؤس نے نہیں پاس کیا, اس نے دھوکہ کیا ہے. صدر سیکرٹری نے مل کے اپنے ساتھ ایگزیکٹو ممبرز کو ملا کے سودا کر لیا. جو پاپولر بار ہے وہ ان کے خلاف ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے بھی پٹیشنز آئیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ بار.
تو اس سودے کے حوالے سے مطلب یعنی بہت سارے لوگ بھی اس پہ چمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے. اس سے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ آئے تھے اور باہر سے خطاب بھی کیا تھا, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے؟ بالکل, وہ بلا جب ان کا سودا ہوا تو وہ آئے, ماننا تو وہ کسی بار میں گھس نہیں سکتے اس وقت جس قدر لوگ ان کے خلاف ہیں. تو وہ اس کا آنا, اس کا سودے بازی کی ابتدا ہے وہاں سے, اس کے آنے سے. اور آپ سمجھیے گا وہ پاپولر موو نہیں ہے, وہ صرف چند لوگوں کی ذاتی مفادات کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے ووٹ کا جو ہے وہ سودا کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے اس کا ان کے خلاف بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار. سر آپ کا گروپ ان دو وکلا کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک ایکشن لے گا؟ ظاہری بات ہے ایک ہدایات تھیں اس کے برعکس گئے ہیں یہ. دیکھیے وہ تو ایک پاپولر بات ہے, اور وہ جو مناسب ہوگا وہ ہاؤس جو ہے ان کا وہ کرے گا, اور دیکھیں گے آنے والے وقت میں. ٹھیک. جن صاحب پہلے اپوزیشن کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے, یہ بھی محض دعویٰ ہی ہے, حکومت کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. دیکھیں حکومت obviously حکومت کو پریشانی تو ہر چیز کی ہوتی ہے جب بھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتا ہے, اور یہ جو ہے یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں ہے. یہ جیسے آئین میں اجازت ہے یا ویسٹرن ڈیموکریسی میں اجازت ہے کہ آپ اپنے آواز بلند کر سکتے ہیں, آپ پروسیشن کر سکتے ہیں, لیکن کسی چیز کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, کوئی نقصان نہیں کر سکتے. سر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اجازت نہیں دیتے, ہم یہاں آتے ہیں آپ گولیاں مار دیتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس راستہ کیا بچ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سر, وہ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, وہ ان کی جانب سے میری سٹیٹمنٹس بات سنیں نا. آپ جب پروٹیسٹ کی اجازت ملی تھی تو تب ہی یہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, تب بھی آپ نے جا کے تو میاں والی کی بیس کے اندر یہ اجازت ملی تھی. جب اجازت ملی تھی تو تب بھی آپ آنسو گیس کے گولے لے کے تو اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے. آپ کو اجازت ملی تھی تو آپ نے پی ایم ہاؤس پہ اور پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا اور اس کے کیمرے توڑے, اور پھر ایک ایس ایس پی کو ڈنڈے مار رہے تھے سڑک کے اوپر. تو یہ جن کو کارڈ ہو تو پھر آپ کیسے تکیہ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ دونوں معزز مہمان گرامی موجود تھے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.